امیر بلاج ٹیپو اور تیفی بٹ پروگرام میں یہ کہا کہ آپس میں صلح چاہتے تھے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بلاج نے خود اظہار کیا کہ بھائی جان آپ بڑے ہیں تو میری طرف سے آپ تیفی بٹ صاحب کو ملے، ان کے ساتھ بات کریں۔ ٹیپو پہلوان ان کے قتل میں میرا گناہ ہے، تیفی بٹ صاحب کا۔ ہاں، جو طاقت قلم میں ہے وہ بندوق میں نہیں ہے، بندوق نہ اٹھائیں، قلم کی طرف جائیں۔ خاندانی اکٹھ کے لیے آپ نے جو ہے وہ سیاسی وابستگیوں کو درگزر کر دیا، کا فیصلہ کس حد تک درست ثابت ہوا؟ 2015 میں میں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا، 6000 ووٹ لے کے میں وہاں سے جیتا۔ وقت میں پیپل پارٹی میں تھا اور میرا پورا پینل جیتا تھا، 12-13 کاؤنسلر پوری پارٹی، کوئی ایک بھی نون لیگ کا یا اس وقت کچھ آزاد کوئی نہیں جیتا تھا۔ پیپل پارٹی کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات، پھر آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، تو سر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنی پارٹیاں آپ نے تبدیل کی؟ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں یاسین دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین اکرام، دشمن داری کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، وسیع القلبی کی بات ہو یا پھر دلیری کی بات ہو، تو لاہور سے جتنے خاندان صفحے اول میں آتے ہیں ان میں ایک خاندان بابر بٹ خاندان، بابر بٹ مرحوم صاحب کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسرات بٹ صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر، لاہور کے پیپل پارٹی کے جنرل سیکرٹری رہے آپ، اس کے بعد سینٹرل پنجاب میں آپ نے بطور وائس پریزیڈنٹ بھی سرو کیا۔ تو پیپل پارٹی کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات اور اتنی زیادہ وابستگیاں، اور پھر آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور پھر پی ٹی آئی کے بعد آپ نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی، تو سر اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنی پارٹیاں آپ نے تبدیل کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پیپل پارٹی سے ہمارا بائی بون تعلق تھا، پیدائشی ہم پیپل پارٹی سے ہمارا تعلق تھا، بچپن پیپل پارٹی کے ساتھ گزرا، جوانی پیپل پارٹی کے ساتھ گزرے، تو پیپل پارٹی نے ہمیں بڑی عزت بخشی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قیادت نے ہمیں بڑی عزت دی۔ میرے بھائی کو بابر سہیل بٹ کو انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ پی وائی او پنجاب یعنی پیپل یوتھ آرگنائزیشن کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا۔ اس کے بعد بابر بھائی کو جنرل سیکرٹری پنجاب بنایا، پی وائی او کو۔ میں پہلے نائب صدر لاہور بنا، پھر جنرل سیکرٹری لاہور بنا، پھر وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب بنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو بڑی محنت کے ساتھ کام کیا، قیادت نے بڑی عزت بخشی۔ بلاول صاحب میرے بھائی مرحوم بابر سہیل بٹ کی وفات پہ ہمارے گھر تشریف تعزیت کے لیے آئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ یعنی سندھ سے ہمارے بہت سارے، ناصر شاہ صاحب ہیں وہ تشریف لائے، سعید غنی صاحب تشریف لائے۔ یہ بتانے کا مقصد کہ سارے ہمارے خاندان سے، میرے فیملی کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو پیپل پارٹی کو چھوڑنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں کہ جو ہم کو پارٹی کے اوپر کو گلہ یا شکوہ کریں، بس یہ میرا بھائی تھا چھوٹا کیسر سہیل بٹ، تو کچھ اس کے دوستیاں، کچھ تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے تھے کہ اس نے پی ٹی آئی میں اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ تو پھر یہ مجبوری ہماری بن گئی کہ ہم اپنے بھائی کی خاطر پیپل پارٹی چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں ہم شامل۔ سر، اتنے گہرے تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے بھائی کے، کہ آپ نے جو اتنی زیادہ وابستگیاں اور اتنی گہری رفاقت، لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کا جو تعلق تھا پیپل پارٹی کے ساتھ، وہ چھوڑ دیا، تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ پی ٹی آئی بھی آپ کو چھوڑنا پڑی اور آپ نون لیگ میں آ گئے؟ جی بالکل، وہ پھر ایسا ہوا کہ ہم ادھر سے کیسر سہیل بٹ میرا بھائی چھوٹا، جب یہ الیکشن 2024 ہوتے ہیں تو اس میں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے صوبائی حلقہ 151 سے امیدوار تھا، پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ آزاد امیدوار۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتا پی ٹی آئی کے اوپر تو پابندیاں لگ گئیں۔ بالکل۔ تو جس طرح سارے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، کیسر سہیل بٹ بھی صوبائی کا امیدوار تھا، اور ہم اس کی کمپین پہ نکلے ہوئے تھے، لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے۔ مگر کیا ہوتا ہے کہ سہیل شوکت بٹ وہ بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹھیک ہے عزیز ہے، تو نون لیگ کی طرف سے ان کو 151 میں نامزد کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔
یہ ہمارے لیے ایک بڑا سہیل صاحب وہی ہیں جن کے ساتھ آپ کی صلح ہوئی 25 سال بعد؟ جی 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 تو یہی فیصلہ ہمارے لیے پھر بڑا مشکل سا بن گیا. ہاں. اور ہمارے عزیز و اقارب دوست جو مخلص تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مشورہ پھر یہ دیا کہ یار آپ کی جس طرح صلح اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ خوشی غمی بالکل شامل ہوتے ہیں تو یہ ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ کوئی ایسا پھر سلسلہ ہو جائے. زبردست. چونکہ پی ٹی آئی بھی اس وقت زوال میں تھی تو سہیل بھائی بھی اسی حلقے میں آ گئے. ہاں. پھر دوستوں کے کہنے پر یہ بڑا مشکل سا ایک فیصلہ تھا اس وقت. کیسر بھائی کو منایا ہم نے بڑا مشکل سے تو وڈرا کیا اس لیے کہ ہم ایک ہی خاندان ہیں تو ایک بندہ ہی اس میں الیکشن لڑے تو اس کو سپورٹ کیا جائے. بنیادی کردار پاکستان مسلم لیگ نون میں سے کس نے ادا کیا کہ جس کے ساتھ آپ جو ہے وہ جڑ کر آگے نون لیگ میں شمولیت آپ کے ساتھ؟ جی اس میں میں بتاتا ہوں کہ پھر جب یہ فیصلہ ہم نے کیا اس میں بلاج ٹیپو ٹرکا والا ٹھیک ہے وہ کیسر بھائی کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا مطلب اس فیملی کے ساتھ تعلق تھا وہ اس بات میں شامل تھے کیسر بھائی کو وڈرا کرانے میں. ٹھیک ہے کہ ایک بندہ لڑے الیکشن اس کو سپورٹ کیا جائے. سابی بٹ صاحب تھے ہمارے عزیز ہیں, معظم بٹ صاحب تھے عزیز ہیں ہمارے. تو یہ سب دوستوں نے مل بیٹھ کے جب کیسر بھائی کو وڈرا کیا بٹھا دیا الیکشن سے تو پھر ہم نے سب نے سہیل بھائی کو بتایا, سہیل شوکت بٹ صاحب کو کہ یار یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے. تو انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اس بات کو, بڑا خوش ہوئے. تو پھر ہم سہیل بھائی کے گھر پہ گئے. ٹھیک ہے. اس وقت بلاج بھائی ہمارے ساتھ تھا, اس کام میں وہ شامل تھا. تو اس کے بعد پھر سردار ایاز صادق صاحب ہمارے N120 میں وہ ایم این اے کے امیدوار تھے. ٹھیک ہے. قومی اسمبلی کے جو ابھی اسپیکر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی. بالکل. تو سہیل بھائی نے پھر سردار صاحب کو بتایا کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کیسر بھائی کو ہم بٹھا رہے ہیں. تو پھر فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم نے سہیل بھائی کو سپورٹ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں کہ پھر ہم یعنی ایک گھر بیٹھ کے تو سپورٹ بھی کریں. پھر فیصلہ یہ کیا کہ یار پھر یہ تو سیاست میں آنا جانا لگا رہتا ہے, یہ الیکشن کے بعد پھر الیکشن آئیں گے تو پھر ہمارا آمنا سامنا ہوگا. اگر اس بات کو ختم کرنا ہے پھر سیاست بھی ایک ہی سیاسی جماعت میں کی جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ فیصلہ کر کے تو سہیل بھائی اور سردار ایاز صادق صاحب نے پھر یہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ان کے ساتھ بات کی, ان کا ٹائم لیا. پھر ہماری ملاقات میاں شہباز شریف صاحب سے ہوئی تو ہم نے باقاعدہ پھر نون لیگ میں اس کا اعلان کیا. زبردست ماشاءاللہ. سر خاندانی اکٹھ کے لیے سب کو جڑے رکھنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سیاسی وابستگیوں کو جو ہے وہ درگزر کر دیا. تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک تو خاندانی مفاد اور دوسرا جو ہے وہ سیاسی مفاد. تو آپ نے اپنے خاندان کو, خاندان کے اکٹھ کو, اس ساری کو جو ہے وہ چنا. تو بتائیے کہ آپ کا فیصلہ کس حد تک درست ثابت ہوا؟ یہ دیکھیں سیاست بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے علاقے کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے ہم جو سیاست ہے یہ کسی لالچ کے لیے نہیں کرتے, اپنے علاقے کی خدمت کے لیے کرتے ہیں. میں جب ہم پیپل پارٹی میں تھے 2015 میں نے اپنی یونین کونسل 174 لکھو ڈیر سے چیئرمین کا الیکشن لڑا. 6000 ووٹ لے کے میں وہاں سے جیتا. ماشاءاللہ. تو اور اس وقت میں پیپل پارٹی میں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو کینڈیڈیٹ پیپل پارٹی کا 274 یونین کونسلز میں سے ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے تو اس کے علاقے کے لوگ اس کے ساتھ کس قسم کی محبت کرتے ہوں. بالکل. اور میرا پورا پینل جیتا تھا, 12-13 کونسلر پوری پارٹی سارے میرے, کوئی ایک بھی نون لیگ کا یا اس وقت کچھ آزاد کوئی نہیں جیتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم اپنے علاقے میں خدمت کی سیاست کرتے ہیں تو آپ کو اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اب ہم جب نون لیگ میں ہیں تو اکٹھے ہونے کا ہمیں یا نون لیگ میں جانے کا ہمیں بالکل اس بات پہ کوئی بھی پریشانی اس لیے نہیں کہ ہمارا جو مقصد خدمت کا تھا وہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے. ہم اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. پہلے سے بڑھ کے ہم
چونکہ ہم سہیل شوکت بٹ صاحب، سردار ریاض صادق صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ہمارے حلقے کو فنڈ سے نوازا ہے، کیونکہ یہ ایک دیہاتی ایریا تھا جہاں پہ نہ تو زندگی کی کوئی بنیادی سہولیات نہیں تھیں۔ اب انشاءاللہ ہمارا اس جماعت میں شامل ہونے کا ہمیں صلہ یہ ملا، نون لیگ میں شامل ہونے کا، کہ ہمارے لوگوں کو فائدہ ہوا، ہمارے علاقے کو فائدہ ہوا ہے۔ جہاں پر اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو کچی گلیاں تھیں، سیوریج سسٹم ڈال دیا گیا ہے، بنیادی سہولیات نہیں تھی، بنیادی سہولیات، اب پینے والا پانی سے واٹر سپلائی ڈال دی گئی ہے اور گلیوں کو پکا کیا جا رہا ہے، یعنی اس علاقے کی تقدیر بالکل بدل چکی ہے۔ زبردست سر، میرے پروگرام کا آخری اور اگلا حصہ امیر بلاج ٹیپو اور تیفی بٹ۔ سر آپ نے ایک پروگرام میں یہ کہا کہ امیر بلاج اور تیفی بٹ آپس میں صلح چاہتے تھے، دونوں صلح چاہتے تھے، جی اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بالکل آپ نے جو بات کی ہے، یہ میں کسی سے سنی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرئنس ہے، میں اس بات میں شامل تھا۔ اچھا، اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ اب بھی کہتا ہوں کہ یہ دونوں گھر نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ دونوں گھر لڑائی نہیں کرنا چاہتے، دونوں نہیں لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ میری ملاقات بلاج بھائی نے میرے ساتھ اظہار کیا، چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، بڑا پیارا تھا۔ میرے ساتھ بلاج بھائی نے اظہار کیا کہ بھائی جان میں یہ دشمنیاں ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ وراثت میں ملی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اس کو آگے اگلی نسل تک میں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا مثبت کردار تھا بلاج، کیونکہ دادا قتل ہو گئے، رد عمل کوئی نہیں دیا، مطلب کہ جو ہے وہ کوئی قتل نہیں کیا انہوں نے، پھر والد قتل ہو گئے، انہوں نے پھر رد عمل کوئی نہیں دیا، مقابل کوئی قتل نہیں کیا، پھر بلاج بھی، تو یہ ایک مثبت کردار تھا، کیا خیال ہے آپ؟ ایسے بالکل ایسے ہی وہی میں بتانے لگوں کہ مجھے بلاج نے خود اظہار کیا کہ بھائی جان آپ بڑے ہیں تو میری طرف سے آپ تیفی بٹ صاحب کو ملے، ان کے ساتھ بات کریں، صلح کی، ٹھیک ہے۔ بلاج کے کہنے پہ میں نے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ ملاقات کی، صلح کی بات کی۔ کتنی دیر کی ملاقات ہوئی سر؟ یہ میری ایک 2 گھنٹے کی ملاقات، اور اسی موضوع پر، صلح کے موضوع پہ اگر چیدہ خفیہ باتیں اگر آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ اس میں یہ ہے کہ تیفی بٹ صاحب نے مجھے پھر وہ ٹائم اس لیے زیادہ لگا کہ انہوں نے مجھے پوری سٹوری سنائی جہاں سے یہ دشمنی شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھے میں نے کہا کہ بٹ صاحب میں تو آیا ہوں کہ صلح کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہ نہیں، آپ کو حقیقت کا جب پتہ ہو تاکہ آپ جب بات کریں بلاج سے یا اس کی فیملی سے تو آپ ان کو بتا سکیں کہ میرا گناہ کہاں تھا، کہاں پہ نہیں تھا۔ تو وہ انہوں نے پھر ساری باتیں کھل کے میرے ساتھ کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بتایا تیفی بٹ صاحب نے کہ جو بلاج کے دادا کا مرڈر تھا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اچھا، جو بنیاد بنتی ہے اس دشمنی کی، دیکھیں وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ بنیاد بنی۔ انہوں نے کہا جی میں بات وہ کروں گا جس کا مجھے نیام بھی دینا پڑے تو میں دے سکوں، بھی حلف دینا پڑے تو میں جو ہے وہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے غلط فہمی پہ یہ ہماری دشمنی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس فیملی کا ویسے تو معاملات چلتے رہے بڑے لمبے عرصے تک۔ ٹیپو پہلوان پہ ایوانی عدل میں بھی حملہ ہوا، 3-4 بندے مرڈر ہو گئے، اس کے بعد ٹیپو پہلوان ایئرپورٹ پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی اس میں میرا گناہ ہے، بلاج کے جو والد ہیں ٹیپو پہلوان، ان کے قتل میں میرا گناہ ہے، تیفی بٹ صاحب کا۔ ہاں، انہوں نے کہا جب صلح کرنی ہے تو پھر باتیں جو نا وہ اس کھری ہیں، انہوں نے کہا جدھر میرا گناہ ہے تو میرا کام ہے میں اپنا وہ گناہ قبول کروں اور اس کی میں معافی مانگوں گا۔ بڑی بات ہے سر، صلح تبھی ہوگی نا کہ آپ اپنا گناہ قبول کریں، پھر معاف کرنے والا اس کو معاف کر دے تو پھر صلح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی میں معافی مانگوں گا۔ کوئی رشتہ داری کی پیشکش بھی تھی جی، وہ تو انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کیونکہ بڑے دانا آدمی تھے وہ، یعنی ان کی وہ بات انہوں نے کی آنے والی نسلوں کو تباہی سے بچانے کے لیے۔ تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ دشمنی کو ختم کرنا چاہتا ہو، جو لڑائی نہ چاہتا ہو، اس سے بڑی اور بات نہیں ہو۔ صلح کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات بٹ صاحب نے میرے ساتھ کی تھی
کہ بٹ صاحب مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہ بٹ صاحب اگر ساڈی صلح ہو جاتی ہے، ہاں اگر ساڈی صلح ہو جاتی ہے تسی بلاج دی والدہ نالے گل کرنا، وہ بھی اسی برادری بھی ہاں، ٹھیک ہے، وہ بھی کشمیری نے، اسی بھی کشمیری ہاں، صلح ہو جاوے تے بچے بچیاں جوان نے اسی ایک دوسرے نال رشتہ داریاں کر لیے، یعنی یہ بہت بڑی بات ہو، بالکل، اور اس بات سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ صلح چاہتے تھے، اور صلح کی عمر بھی چاہتے تھے، تو طویل عمر بھی، یہ اس لیے رشتہ داری جب ہو جاتی ہے ہاں تو میں آنے والی نسلیں جو وہ بچ جاتی ہیں بالکل تباہی سے، مگر بس قسمت کو کچھ اس طرح منظور سر تھا۔ ٹیفی بٹ صاحب بھی صلح چاہتے تھے، امیر بلاج ٹیپو بھی صلح چاہتا تھا، تو پھر ایسا کون سا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس نے جو ہے وہ امیر بلاج کو بھی جو ہے وہ مروا دیا؟ اور یہ بس سارے اس میں ایک معاملات، بد کردار آدمی احسن شاہ، ہاں وہ اس موومنٹ میں شامل ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو یہ ساری اب بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ ہاں اصل میں یہ ساری کہانی کو خراب کرنے والا، صلح کو خراب کرنے والا احسن شاہ تھا۔ اچھا سر، اب بتائیے کہ وہ پھر ہم اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا، تو اب بتائیے کہ اب یہ دونوں جو خاندان ہیں، ٹیفی بٹ خاندان اور امیر بلاج ٹیپو خاندان، ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہیں؟ نہیں، اب تو دیکھیں کہ جب بلاج قتل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جاوید بٹ صاحب کا قتل ہو جاتا ہے، ان کے بہنوئی تھے ٹھیک ہے، ٹیوی بٹ صاحب کے، ہاں اس کے بعد ٹیوی بٹ صاحب کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، اب تو سارے ٹیوی بٹ صاحب کے بیٹے، میری ملاقات نہیں ان سے ہوئی، مگر دیکھنے میں سننے میں پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی کوئی ایسا اس کا رد عمل کوئی انہوں نے نہیں کیا کہ تاکہ یہ لڑائی کو بڑھایا جائے، وہ بھی خاموش ہیں۔ اور جو امیر موصب اور فتح ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں، دونوں لائر ہیں، ہاں بیرسٹر ہے، وہ بھی اپنے گھر پہ خاموش ہیں۔ ابھی تو کوئی ہمارا چونکہ رابطہ نہیں ہے کسی طرف بھی، تو نہ کوئی نئی بات تو ہمارے کیا پاس۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ مرکزی کردار ادا کریں گے دونوں کے آپسی صلح کے ایگریمنٹ جی میں؟ دیکھیں، اگر صلح کے لیے ہاں کوئی بھی موقع بنتا ہے جہاں ہمیں کردار ادا کرنا پڑے، میں، میرا خاندان، ہم سب انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ صلح کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں، جس طرف سے بھی مذاکرات کرنے پڑیں، بات کرنی پڑے، کوئی، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں خاندانوں کے دلوں میں ایسی بات ڈالے ہاں کہ اب بھی دیکھیں، ٹیوی بٹ صاحب کے بھی پوتے پوتی ہیں، بلاج کے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان دونوں خاندانوں کے لیے میں درخواست کروں گا کہ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ جو نقصان ہونا تھا وہ پورا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ آپ وہ نقصان، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جو دنیا سے چلا گیا اس کو آپ زندہ نہیں کر سکتے، بالکل ایسے ہی ہے، مگر جو زندہ ہیں ان کو آپ بچا سکتے ہیں۔ یہ اگلی نسل کو نہ لے کے جائیں، یہ دشمنی کی بینٹ نہ چڑھائیں، نہ اس کو اگلی نسل تک جانے دیں۔ میں یہ درخواست کروں گا اب بھی سوچیں اور صلح کی طرف آئیں، تاکہ بچے جو آنے والی نسلیں وہ اس بھیانک جو زندگی ہے نا، ہاں اس سے بچ جائیں وہ بچے۔ ایسے ہی ہے سر۔ آخری سوال میرے پروگرام کا یہ، آپ نے سیاسی سفر دیکھا بچپن سے ہی اور اب تک آپ جو ہے وہ سیاسی گھرانے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ نے دشمنداری بھی دیکھی، دشمنی کے جتنی چیزیں ان سے بھی واقف ہیں، اور اینڈ تک دیکھا آپ نے، پھر صلح دیکھی آپ نے، تو آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، میں ہمیشہ نوجوان نسل کو، کیونکہ نوجوان نسل جب دیکھتی ہے سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں تو ان کو شوق پیدا ہوتا ہے، ہاں میں ان کو کہوں گا کہ اس کا انجام بھی دیکھیں، اس کا آغاز نہ دیکھیں، وہ بندے کی شب شباہت جو ہوتی ہے نا وہ نہ دیکھیں، اس کا انجام دیکھیں کہ اس کا انجام جو ہے نا وہ دیکھ کے آپ اس طرف جائیں کہ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کوئی بھی خاندان، فیملی، ملک، قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو طاقت قلم میں ہے وہ بندوق میں نہیں ہے،
بالکل इसलिए ऐसे। बंदूक ना उठाएं, क्लब की तरफ जाएं। बहुत खूबसूरत बात है सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ले जी नाज़रीन कराम, इसरार भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, तो इनके साथ मरकज़ी मौजू कि इनकी जो दुश्मनी थी और फिर जो सुलह हुई, 25 साल दुश्मनी थी, सुलह किन बुनियादों पर हुई और आगे सारे क्या मामलात थे, ये अगले प्रोग्राम में हम जानेंगे। इनसे फिर टाइम लेंगे एक मरतबा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान यासीन दुरानी को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।